السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لٹریری کلب کے انٹرویو سلسلے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم لٹریری کلب کی طرف سے پہلی بار جو ہے لائیو انٹرویو ہو رہا ہے سیشن فیس بک پر، اور ٹاپک ہے ہمارا امپورٹینس آف موٹیویشن اینڈ انسپائریشن۔ دوستو، موٹیویشن اور انسپائریشن کی اہمیت نہ کبھی ختم ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ختم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک موٹیویشن اور انسپائریشن کی ضرورت پڑتی رہے گی، البتہ اس کے اسالیب اور انداز بدلتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا موٹیویٹر۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور ملتان میں انفینٹی ہاؤس کے ٹرینر اور سپیکر بھی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ موٹیویشن اور انسپائریشن کی کیا اہمیت ہے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام سکلین، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، سب سے پہلے تو ہمارا آپ سے روایتی سوال ہے کہ آپ نے اس فیلڈ میں کب قدم رکھا؟ ہاں، تو بیسیکلی اس میں جو میرا کہہ لیں کہ سٹارٹ تھا وہ تھا جب میں کالج میں تھا۔ تو میں نے فیس بک پہ ایک پیج بنایا ہے جس کا نام تھا موٹیویشن فار لائف۔ تب میں نے کوئی بھی موٹیویشنل بکس نہیں پڑھی تھی، تب میں نے کوئی بھی مطلب کہہ رہے کہ نالج وغیرہ نہیں گین کیا تھا۔ تب جسٹ میں ایک کاپیئر تھا، میں کاپی کرتا تھا جو موٹیویشن کے پیجز دوسرے تھے فیس بک پہ ان کی پوسٹ کو، اور اپنی پیج پہ ان کی پوسٹ جو تھی وہ شیئر کر دیتا تھا۔ تو اس کے بعد کیونکہ میری انٹینشن تھی کہ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بنوں، تو اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ میں نے بکس پڑھنا جب سٹارٹ کیا، تو جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تب میں نے بکس پڑھنا سٹارٹ کیا۔ تو پھر اس کے بعد قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے ٹرینر کرنے کے بعد پراپر اس فیلڈ میں موٹیویشنل اسپیکنگ اور پبلک اسپیکنگ کی جو فیلڈ ہے اس میں 2019 مارچ میں انٹری ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ سر۔ تو سر، آپ کے نزدیک موٹیویشن کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایکچولی موٹیویشن کی اگر میں پرسنلی ٹو بی آنیسٹ جواب دوں تو موٹیویشن کی میرے نزدیک زیادہ امپورٹنس نہیں ہے۔ میرے نزدیک امپورٹنس ہے ول پاور کی۔ ول پاور یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جو کام ضروری ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنے سے ریزلٹس بہتر ہوں گے، تو اگر آپ موٹیویشن فیل نہیں بھی کریں تب بھی آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو میں یہ کہوں گا کہ موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے جتنی اگر ول پاور آپ کی اسٹرانگ ہوگی تب آپ کے ریزلٹس اتنے زیادہ پازیٹیو ہوں گے۔ تو ان ریزلٹس کو دیکھ کے پھر آپ بعد میں موٹیویشن فیل کریں گے، تو پھر آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میرے کام کے پیچھے موٹیویشن ہے، لیکن اس کا جو بیس تھی، جو اس کی مطلب بنیاد تھی، وہ موٹیویشن سے سٹارٹ نہیں ہوتی، وہ آپ کی سٹارٹ ہوئی تھی ول پاور سے۔ تو آپ کی جتنی ول پاور اسٹرانگ ہوگی، میرے نزدیک یہ بلکہ موٹیویشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ول پاور۔ تو جتنی زیادہ آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہوگی اتنی زیادہ آپ بہتر کام کر سکیں گے۔ بالکل سر، بچپن میں کوئی آپ کس چیز سے زیادہ سب سے موٹیویٹ ہوئے، ایسا واقعہ اگر آپ کو بچپن میں یاد ہو؟ کس چیز، کیا دوبارہ کوشچن کیجیے؟ بچپن میں سب سے زیادہ کس چیز سے آپ کو موٹیویشن ملی، انسپائریشن؟ ہاں، بچپن میں مجھے سب سے زیادہ موٹیویشن یا کہہ لیں کہ مجھے انسپائریشن ملتی تھی بیٹ مین سے، سپر مین سے، اسپائڈر مین سے، بینٹن سے، مطلب کہ جتنے بھی کارٹون میں سپر ہیروز دکھاتے تھے، تو وہ میرے لیے کافی موٹیویٹنگ رہے کہ کس طرح وہ اپنی پرسنل لائف میں جو بھی ان کی پرابلمس ہوتی ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی مشکلات میں جو زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں ان کو دور کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ میرے لیے بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایک بڑی انسپائریشن تھے۔ جی جی بالکل۔ اچھا سر، آپ کے نزدیک کامیاب کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اصلاً کامیاب کیسے بنا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت ہی اچھا سوال بھی ہے اور گہرا سوال بھی ہے۔ کامیاب بننے کے لیے جیسے 3 کام ضروری ہیں، ان میں سے پہلا کام ہے ورک، دوسرا کام ہے ورک اور تیسرا کام بھی ہے ورک۔
کہ بس کام کرتے رہیں. جیسے قائد right. اعظم نے کہا کہ کام کام اور صرف کام. تو قائد اعظم کو پتا تھا کہ یہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کام کرنا ضروری ہے. تو یہ 3 کام ہیں جو کرنے کے بعد آپ کامیاب ہو سکیں. سر آپ بک ریڈنگ کرتے ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ، تو فی الوقت جو زیر مطالعہ کتاب ہے وہ کون سی ہے اور کس شخصیت کی آپ زیادہ بک پڑھتے ہیں؟ موجودہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے سائیکالوجی آف منی. یہ ہے دولت کے بارے میں، یہ ہے پیسوں کے بارے میں کہ کس طرح لوگ جو پیسے کماتے ہیں یا امیر ہوتے ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں، اور جو لوگ غریب رہ جاتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، وہ کس طرح سوچتے ہیں. تو یہ ساری سائیکالوجی پہ بنی ہوئی ہے کہ کس طرح لوگ سر اپنے آتھر کا نام پیسوں سے ریلیٹڈ. دوبارہ بتائیے گا. میں نے یہ کہا کہ جو موجودہ کتاب ہے اس کا نام ہے سائیکالوجی آف منی. مطلب کہ یہ نفسیات، یہ ہے ان لوگوں کی نفسیات پہ بنی ہوئی ہے جو لوگ پیسے زیادہ کماتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی نفسیات کو بتاتی ہے جو زیادہ پیسے نہیں کما سکتے. ان میں بیسیکلی یہ کمپیریزن ہے، یہ موازنہ کرتی ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں، جو دولت مند لوگ ہیں، وہ کس طرح سوچتے ہیں، اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ کس طرح سوچتے ہیں. اور جو آپ نے مصنف کا پوچھا، جو میرے مطلب آپ کہہ لیں کہ فیوریٹ مصنف ہیں، وہ ہیں ایک روحانی مصنف ہیں، روحانی کتابیں لکھتے ہیں زیادہ تر. ان کا نام ہے گیری زکاو. تو ان کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو روحانیت پہ ہیں، تو مجھے ان کی کتابیں زیادہ مطلب میں ان سے ریچ انٹرسٹ لے کے ڈیڈ، پڑھتا ہوں. سر ایک بک ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ، وہ کس چیز پر لکھی گئی ہے؟ اس میں مطلب کیا نام سے تو لکھ رہا ہے نا کہ جیسے کہ آکورڈ سا ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ. ہاں، سیکلین رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ایک کافی فیمس بک ہے، اور یہ میں نے آلموسٹ 2 سال پہلے پڑھی تھی. جو میری جو کہہ لیں کہ شروعاتی چند کتابیں تھیں، یہ ان میں سے ایک ہے. رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بیسیکلی رابرٹ کیوساکی نے لکھی ہے. اس میں ایک ان کے جو اصل جو فادر ہوتے ہیں، جو والد ہوتے ہیں، وہ مڈل کلاس ہوتے ہیں، لیکن وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اور لیکن وہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی غریب ہوتے ہیں. اور جو سوری پور ڈیڈ مطلب، اور جو رچ ڈیڈ ہوتے ہیں وہ اس کے دوست کے فادر ہیں، وہ اس کے دوست کے والد ہوتے ہیں، جو انہیں اسے رابرٹ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ پیسے کما سکتے ہیں، کس طرح پیسے کمانے کے لیے آپ کو کس طرح کی اپنے ذہنیت بنانی ہوگی، کیا کام کرنے ہوں گے، آپ کو کیا کیا قربانیاں دینی ہوں گی، یا کیا کیا آپ کہہ لیں کہ فیلڈز ایسی ہیں جو آپ کو دولت مند بنا سکتی ہیں. تو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ایک کہہ لیں کہ ABC ہے پیسوں کے بارے میں، کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو جسٹ بیسکس اس سے کلیئر ہو جائیں گی کہ کس طرح پیسے کام کرتے ہیں، کس طرح دولت کام کرتی ہے، کس طرح آپ دولت مند بننے کی راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں. تو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ یہی ہے، ایک اس کا اصلی فادر ہوتے ہیں، ایک اس کے اصلی والد ہیں جو کہ غریب ہوتے ہیں، اور ایک اس کے دوست کے والد ہوتے ہیں جو کہ امیر ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک اپنی سٹوری شیئر کی ہوئی ہے اس بک میں، اور زیادہ تر اس میں پیسوں کے متعلق ہی لیسنز ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا. تو سر ایک کوشچن ہے کہ آپ کے پسندیدہ موضوعات، مطلب آپ کس موضوع پر بکس وغیرہ پڑھنا پسند کرتے ہیں زیادہ؟ آپ کو کیسی بکس موضوعات اچھی تو لگتی ہیں؟ موضوعات تو پہلے کوئی مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کوئی پسندیدہ مضمون ہے تو میں اس پہ کتاب ڈھونڈ کے پڑھتا ہوں. انفیکٹ مجھے جیسے جیسے کتابیں ملتی گئی تو ویسے ویسے ہی میرے جو پسندیدہ مضمون تھے وہ ان کی جو کہہ لیں کہ وہ ارتقائی اپنے طور سے گزرتے گئے. تو موضوعات میں سب سے، جیسے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، ایک تو یہی ہے کہ کس طرح دولت وغیرہ کام کرتی ہے، جو پیسے سے ریلیٹڈ مطلب جتنی بھی بکس ہیں وہ پڑھنا مجھے پسند ہے. اور جو دوسرا ہے وہ ہے سائیکالوجی اور ہیومن بیہیویئر، کہ کس طرح لوگ کام کرتے ہیں، لوگوں کی ذہنیت کس طرح مطلب لوگوں کی سوچ کام کرتی ہے، اور لوگ مختلف حالات میں مختلف سوچیں کیسے مطلب ان کے دماغ میں آتی ہیں. یہ ہے. پھر تیسرا جو ہے وہ اگین وہی جو میری ریلیٹڈ فیلڈ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کی، تو پرسنل ڈیولپمنٹ کی بکس مجھے پڑھنا پسند ہے. اور جو میں فارملی ڈگری لے رہا ہوں بزنس کی، تو بزنس میں پھر مارکیٹنگ آ جاتی ہے، انٹرپرینورشپ آ جاتی ہے، سیلز آ جاتی ہیں. ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی بکس ہیں وہ مجھے پڑھنا پسند ہے، اور میں نے کافی ریڈ بھی کی ہیں. تو کل ملا کے یہ 3-4 ہی جو موضوع ہیں، انہی کے گرد بار بار وہ کتابیں گھومتی رہتی ہیں. اور ہاں، ایک میں مس کر گیا، روحانیت. تو روحانیت میں بھی جو جتنی بھی بکس لکھی گئی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سب پہ ہی اپنا مطلب اپنی زبان پھیر لوں. صحیح. تو سر یہ بتائیے گا کہ چلیں
بک ریڈنگ تو آپ کا ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ آپ بکس ریڈ کرتے ہیں. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب انسان بک ریڈ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا تو تب آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب کیا کام کرنا پسند کرتے ہیں جب آپ بکس ریڈ نہیں کر رہے یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں بک ریڈ. ایکچولی یہ ہے سکلین کہ نا میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں مطلب بک پڑھتا رہوں. یہ اپوزٹ ہے ماشاءاللہ آپ کے سوال کے بات ہے. کہ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب میں بک ریڈ نہیں کر رہا ہوتا تو اس کے مطلب اس ٹائم پہ میں کیا کرتا ہوں. تو اس ٹائم پہ یا تو میں گیم کھیلتا ہوں. مجھے گیم کھیلنے کا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی شوق ہوا ہے. یا تو گیم کھیلتا ہوں یا پھر میں پوڈ کاسٹ وغیرہ سنتا ہوں اس پہ کیا کہتے ہیں ساؤنڈ کلاؤڈ پہ. یا پھر میں یوٹیوب ویڈیوز دیکھتا ہوں جس میں ویبینارز وغیرہ ہوتے ہیں جو مختلف پرسنل ڈیولپمنٹ یا بزنس کے ٹاپکس پہ ہوتے ہیں. تو کہہ لیں کہ اپنا مطلب جو فارغ وقت ہے وہ زیادہ تر سیکھنے میں ہی گزرتا ہے، سیکھنے میں یا پھر گیم کھیلنے میں. سر انفینٹی ہاؤس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. ہاں، انفینٹی ہاؤس جو ہے وہ ہے بیسیکلی میری طرح کا ایک پیشنیٹ جو لڑکا ہے، اس کو جو رن کر رہا ہے، اس کے جو سی ای او ہیں، فاؤنڈر ہیں، وہ ہیں حمزہ. حمزہ میرا بہت ہی اچھا دوست ہے اور حمزہ سے میری ملاقات انفینٹی ہاؤس میں ہی ہوئی تھی. تو انفینٹی ہاؤس بیسیکلی ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ملتان کے اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کے جتنے بھی ینگ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. حمزہ خود بھی ایک ماشاءاللہ سے ٹیلنٹڈ اور کافی اسکلڈ پرسن ہے. تو وہ قدر کرتا ہے ان لوگوں کی جن میں کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ہے، جس میں کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ اسپارک ہے، کوئی آگ ہے جس میں بھی. تو وہ حمزہ چاہتا ہے کہ وہ میں ان لوگوں سے جڑے جس میں کوئی ٹیلنٹ ہے یا جس میں کچھ کر گزرنے کی جستجو. تو انفینٹی ہاؤس جیسے نام سے مطلب اس نے کافی اچھا نام، میں اس نام کو چوری کرنا چاہتا تھا تو اس نے کافی اچھا نام رکھا ہے. انفینٹی ہاؤس وہ چاہتا ہے کہ ایک لامحدود مطلب کہہ لیں کہ ایک دریا سمندر کی مانند بن جائے جس میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے دریا ہیں، جو جھیلیں ہیں، جو نہریں ہیں، وہ اس میں آ کے گریں. تو اس میں بیسیکلی یہ ہے زیادہ تر وہ پروفیشنل کورسز کروا رہے ہوتے ہیں جس میں گرافک ڈیزائننگ وغیرہ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے. اس طرح کی جو مطلب کہہ لیں کہ آج کے دور کی ضرورت بن چکی ہیں یہ کورسز. کیونکہ آپ بھی ایک یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہوگا اس کی امپورٹنس کہ کیسے گرافکس وغیرہ کا کام کتنا ضروری ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ. اب تو میرے خیال سے کہ ایک کہہ لیں کہ پرائمری اسکول کے بچے کو بھی ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ حمزہ یہی کام کر رہا ہے کہ وہ انتہائی مناسب فیس میں، بلکہ انفیکٹ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ فری سیشنز دے رہا ہوتا ہے اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی ہیومینٹی کو سرو کرنے کا جذبہ ہے. تو وہ زیادہ تر فری سیشنز کروا رہا ہوتا ہے، ویبینارز رکھ رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو گرافکس ڈیزائننگ کا کام سکھا رہا ہوتا ہے. انفیکٹ وہ خود ایک بہت ہی کہہ لیں کہ کریٹو بندہ ہے. وہ اس کی جب میں گرافکس دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب کیا ہے اس نے ایک اپنی امیجنیشن کو بالکل ریفلیکٹ کیا ہے. اکثر ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں ہم وہ نہ بول پاتے ہیں، نہ ہم وہ اپنے کام سے ظاہر کر پاتے ہیں، لیکن اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جو سوچ لیتا ہے نا وہ اس کام کو اپنے اس سے کریٹو جو ہوتے ہیں اپنا آؤٹ کم ہوتی ہے، ڈیزائنز ہوتے ہیں، اس سے وہ ریفلیکٹ کر دیتا ہے. تو میرا اس کے ساتھ جڑنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اس کو سپورٹ کر سکوں اور وہ مجھے سپورٹ کر سکے، اور انشاءاللہ ہم اس کو پورے ساؤتھ پنجاب کی یوتھ تک لے کے جائیں گے. سر ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک لائٹ سیریز آپ جن کا انٹرو پہلے لے چکے ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے کمنٹ پڑھیں، نہیں تو ہم کچھ نہیں سنیں گے. اچھا ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں جس سے وہ بھی موٹیویٹ ہوں، جیسے کہ میں آپ سے موٹیویٹ ہوا اور آج ہم پہلی بار لائیو سیشن میں بیٹھا ہوں تو یہ بھی میں نے آپ سے ہی ایک موٹیویشن اور انسپائریشن لی ہے. اسی طرح آپ ہمارے ویورز کو بھی موٹیویٹ کے لیے کوئی پیغام، کوئی لائنز شیئر کرنا چاہیں. جی ضرور، بالکل سکلین، کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے آپ بھی ایک ینگ جو لڑکے ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی یوتھ ہے اور اسٹوڈنٹس ہے زیادہ تر. تو اس ایج میں مطلب جو یہ ایج ہے اسٹوڈنٹس والی اور ینگ ایج ہے، اس میں آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں آپ کو ایک تو نیٹ ورک کی
آپ کو مطلب تعلقات کی کہ آپ کے کتنے اچھے تعلقات ہیں اور آپ کو لوگ کیسے جانتے ہیں. یہ نہیں کہ ٹک ٹاک والے فیمس، وہ بھی فیمس ہیں، انہیں بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کی مطلب ریپوٹیشن وہ نہیں ہے. اب جیسے آپ کام کر رہے ہیں، آپ لٹریری کلب چلا رہے ہیں، آپ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، آپ فیس بک پہ سیشنز وغیرہ اپنے، میں آپ کے اکثر دیکھتا رہتا ہوں اور کافی ان سے بھی مجھے انسپریشن ملتی ہے کہ ایک لڑکا مطلب اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر رہا ہے کسی نہ کسی کریٹو آؤٹ کم کے لیے. تو اسی طرح میرا باقی یوتھ کو یا باقی اسٹوڈنٹس کو بھی یہی میسیج ہوگا کہ وہ اپنے ٹائم کو ایک تو نیٹ ورک بلڈ کرنے میں صرف کریں، کہ لوگوں سے ملیں، لوگوں کو بتائیں کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. میں مطلب کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یا جو لڑکے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ مارکیٹ کیسے کام کر رہی ہے یا بزنس کیسے کام کر رہے ہیں. تو اسکول ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں ان لوگوں سے بھی سیکھنا چاہیے جو مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، جو بزنس چلا رہے ہیں. تو فرسٹ آف آل جا کے مارکیٹ میں وزٹ کریں، لوگوں سے ملیں، انہیں اپنے ویژن اینڈ مشن بتائیں، انہیں اپنے گولز بتائیں. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو انہیں جیسے یہ بتائیں کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، اور ان سے بولیں، ان کا انٹرویو کریں. یہ نہیں کہ آپ لائیو آ جائیں فیس بک پہ یا لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، جسٹ ان پرسن جا کے ون آن ون ان سے بات کریں، کوئی ان کی اچھی بات لگے تو اس کے نوٹس بنائیں. تو ایک تو کام یہ کریں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیس کریں. اور اس کے لیے سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے، جیسے آپ کر رہے ہیں، جیسے میں کر رہا ہوں، اس کو یوٹیلائز. تو اگر آپ اس کو ابھی یوٹیلائز نہیں کریں گے تو آج سے 10 سال بعد جا کے آپ کو ریگریٹ ہوگا کہ آپ نے اس کو یوز نہیں کیا. اور جب آپ لوگوں کو جانیں گے نہیں، جب لوگ آپ کو نہیں جانیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ اب میں اگر بزنس اسٹارٹ کر چکا ہوں تو میں اب اس کو بزنس کو کہاں تک پہنچاؤں. تو اگر آپ ابھی سے ہی اپنا جو کسٹمر بیس ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو 5 سے 10 سال بعد کوئی پرابلم ہوگی. کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی جو پاور ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو چکا ہے، اور آپ میرے خیال سے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، لیکن اس کا بہت سے لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں ہے. تو یہ دو میرے جو میسیجز ہیں کہ ایک تو لوگوں سے ملیں، اپنا نیٹ ورک بلڈ کریں، اور دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کریں، اور جتنی بھی لوگوں کی اٹینشن ہے آپ اس کو گریب کر سکتے ہیں، اس کو کھینچ سکتے ہیں اپنی طرف، اس کو کھینچیں. اور سر ادب سے بھی لگاؤ رکھنا چاہیے، اس بارے آپ کو کیا وچار ہے؟ ادب سے سکلین، اگر آپ نے میری پچھلی 1-2 ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہوں گی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں نا زیادہ تر اپنی ویڈیوز اردو میں شفٹ کروں. میں اکثر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بائی لنگول ہو جاتا ہوں، مطلب 2 زبانیں میں مکس کر جاتا ہوں، اردو بھی اور انگلش بھی. تو ادب سے یہ ابھی تو مطلب میرا ذرا واسطہ کم پڑتا رہا ہے. اور ابھی میں نے ریسنٹلی لیکن اگر جو ہمارے جی جی اگر بک ریڈنگ ہے، بیسیکلی یہ بھی ایک ادب میں ہے. ادب صرف لٹریچر کی جب بات کرتے ہیں تو صرف اردو ہی نہیں آتا، اس میں ہر لینگویج کا اپنا ادب ہوتا ہے. انگلش کا اپنا بالکل، میں لٹریچر ہے. اسی اس پہ آنے والا تھا کہ ایک جی تو اردو ادب ہے اور اسی طرح سیم ہے انگلش لٹریچر. تو لٹریچر کو نہ میں نے اب انگلش لٹریچر کو زیادہ پڑھا ہے اور نہ ہی میں نے اردو جی لٹریچر کو زیادہ پڑھا ہے. بیسیکلی میں نے جیسے اس کو نان فکشن پہ رکھا ہے ابھی فی الحال. تو جب ادب کو آپ پڑھتے ہیں نا تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کو ان چیزوں کی پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے جو میں نے پڑھ لیا ہے. لیکن آپ ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہے، انٹرسٹ ہے، تو آپ اپنے اردو ادب کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ اس سے مجھے دلی طور پہ واقعی بہت خوشی ہوتی ہے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے جو جتنی بھی محنت آپ کر رہے ہیں ان چینلز پہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دیں، اس کا جو صلہ ہے وہ جلد سے جلد آپ کو ملے. جی بکس وغیرہ پڑھنی چاہیے جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اس سے ویسے بھی نالج جو ہے انسان کا گرو ہوتا ہے، اور آپ کی جو میچورٹی ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے. تو ہمارا سیشن جو ہے ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ سر، ہمارے یہ آپ نے ٹائم نکالا اپنے قیمتی وقت میں سے. اور دوستو یہ ہاں، ویڈیو بہت جو شکریہ ہے سکلین، مجھے بھی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی. اور انشاءاللہ جب ہم فیوچر میں ملیں گے، کیونکہ ابھی یونیورسٹیز کلوز ہیں، تو ہم انشاءاللہ یہ سیشن کرتے رہیں گے. کیونکہ انشاءاللہ ایک آپ تو کو میں نے پھر بھی بتایا کہ انشاءاللہ موقع بلائیں لوگوں گے کو. انشاءاللہ. جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی بلائیں گے. ایک بار یہاں تو فیس بک پر آئے ہیں تو انشاءاللہ یوٹیوب چینل ہے وہاں پر بھی انشاءاللہ لائیو سیشن رکھیں گے. ضرور ضرور، انشاءاللہ میں حاضر ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا، اور ہمارے آڈینس کا، دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی سیشن کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سکلین، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.